اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو اور اپنی نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ
کہ لشکر نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق تاریخ پاکستان کے ایک اہم ترین واقعے کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں معروضی حالات کے حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنی گزارشات اور افکار کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی ہمیشہ جستجو کرتا رہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پس منظر کے اندر کئی اشروں کی زبردست قسم کی جدوجہد موجود ہے، اور یہ جدوجہد جو کی گئی تھی فقط ایک قومیت کے بنیاد کے اوپر بننے والے وطن کے لیے یا ایک جغرافیے کی حیثیت سے مارد وجود میں آنے والے علاقے کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کے پس منظر کے اندر نظریات کی، مذہب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، کلمہ طیبہ کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ وابستگی کی، قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کی اور کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے کی ایک پوری کی پوری تحریک تھی، جس کو بر صغیرت کے طول و عرض کے اندر چلایا گیا۔ حضرت محمد علی جناح نے، حضرت علامہ اقبال نے، حضرت مولانا ظفر علی خان نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر نے، اکابر علماء اسلام نے پورے بر صغیر کے طول و عرض کے اندر مسلمانان ہند کو بیدار کیا اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ اگرچہ ہمارے بود و باش، ہمارے علاقے کے رہنے والے لوگوں کا کلچر اور پس منظر ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن تم ساگ کھانے کے باوجود، لسی پینے کے باوجود اور اسی طرح دیگر بہت سے معاملات کے اندر پگڑی پہننے کے باوجود، دھوتی پہننے کے باوجود الگ الگ اقوام کے اندر تقسیم ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مد مقابل دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو بشن سنگھ کہتا ہے، دوسرا بندہ اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی اقدار ایسی نہیں جن کو مشترک حیثیت سے قبول کیا جا سکے، چنانچہ ایک لمبا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود جب عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر جمہوریت کا نظام آیا تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب مسلمانان ہند جو ہیں ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے عالم کے اندر حضرت محمد علی جناح نے اپنے دیگر رفقا کے ہمراہ بر صغیر کے طول و عرض میں مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کے لیے ایک ہی نعرہ رستاخیز کو لگا دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بننے والے اس وطن کے پس منظر کے اندر غیر معمولی قربانیاں موجود ہیں۔ اس کے لیے بستیوں کو حیربت کیا گیا، ہجرتیں کی گئیں، کھیتوں کو چھوڑا گیا، کھلیانوں کو چھوڑا گیا، آبادیوں کو چھوڑا گیا، رشتوں کو چھوڑا گیا۔ اس کے لیے بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر کیا گیا، اس کے لیے ماؤں کے دوپٹوں کو نوچا گیا، اس کے لیے بہنوں کی عصمت دری کی گئی، بہنوں کو بے آبرو کیا گیا، بیٹیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا سلوک کیا گیا، نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا، بچوں کو نیزوں کی انیوں کے پتڑ پایا گیا۔ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ہمیں یہ وطن حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس وطن کو حاصل کرنے کے بعد اس بات کا عزم کیا، ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے پس منظر، اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بالکل اپنے لیے ہدف اور گول کی حیثیت رکھتے ہوئے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم کیا جائے گا، یہاں پر نظام مصطفیٰ کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا، یہاں پر نسل پرستی کو، یہاں پر قوم پرستی کو، لسانیت پرستی کو یہاں پر دبا دیا جائے گا، یہاں پر اگنور کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر وہ کچھ نہ کر سکے جس کی ہم نے کمٹمنٹ کی تھی۔ ہم یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کا شکار ہوئے، ہم یہاں پر جاگیر دارانہ نظام کی عقوبت کا شکار ہوئے، ہم یہاں پر پارٹی بازی کا شکار ہوئے، ہم یہاں پر برادری ازم کا شکار ہوئے۔ چنانچہ ہم بتدریج جو تھے اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگایا، لیکن دل سے ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے جڑاؤ کے پر آمادہ و تیار نہیں تھے۔ ہم شرقی غربی کے اندر تقسیم تھے، ہم پنجابی پختون اور سندھی بلوچی اور بنگالی کے اندر تقسیم تھے۔ ہمارے ذہن کے اندر اپنی اپنی قومیت کا پاس تھا، اپنے اپنے علاقے کا پاس تھا، اپنی اپنی برادری کا پاس تھا، اور ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جملہ معاملات کو چلانے کی جو تھے جستجو کر رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر بنگال قوم پر بنگالی قوم پرست جو تھے انہوں نے یہاں پر اس بات کے نعرے کو لگایا کہ ہمیں اردو بطور سرکاری زبان جو ہے قبول نہیں ہے، ہم یہاں پر بنگالی زبان کو ایک سرکاری زبان کی حیثیت سے اپنے ملک کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر اس بات کو پوری طرح اجاگر کیا گیا، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اسلام کو ماننے والے تھے، جو مسلمانیت کو ماننے والے تھے، انہوں نے اس نعرے کو نظر انداز کیا اور یہ بات کہی کہ اس ملک کے اندر جو ہے ہم لسانیت کی بنیاد کے اوپر تقسیم نہیں ہو سکتے. ہم اس ملک کے اندر قوم جو ہماری ہے بنیادی طور کے پر اس کا جو ہے نقطہ وحدت اور نقطہ اشتراک جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. اور اس بات کے نعرے کو لگایا گیا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. حضرات گرامی قدر، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر ہوتے ہیں تو انصاف کرنا، عدل کرنا اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، ایک گھر کے اندر اگر انصاف نہ ہو تو بچے آپس میں بگڑ جاتے ہیں. ایک گھر کے اندر انصاف نہ ہو تو بیوی اور بہن جو ہے نند اور بہو کا، نند اور بھابھی کا جھگڑا آپس میں شروع ہو جاتا ہے. ساس بہو جو ہیں وہ آپس کے اندر الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، گھریلو نظام کو متحد رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عدل ہوتا ہے، وہ انصاف ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بھی کلام حمید میں بیان فرما دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم عدل سے دور ہوئے، ہم انصاف سے دور ہوئے. ہم نے وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنے کی بجائے اپنے اپنے مفادات کو ترجیح دی، اپنے اپنے مقاصد کو اور اپنے اپنے اہداف کو ہم نے دیگر اقوام کے اہداف کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اور زیادہ حیثیت دی. حضرات گرامی قدر، ہم نے جب پارلیمانی نظام انتخاب کی بات کی تو اس کے بعد اس بات کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بھی نظام ہم نے آپس کے اندر امور ملکی کو چلانے کے لیے طے کر دیا اس کے اندر شفافیت ہوتی، اس میں عدل ہوتا، اس میں انصاف ہوتا. لیکن حضرات گرامی قدر، ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے معاملات کے اندر بھی بے ضابطگی کا مظاہرہ کیا گیا. حضرات گرامی قدر، بنگالی قوم پرست جو تھے ان کو اس بات کا موقع ملا کہ اپنی قوم کے اندر جو تھے اپنی ہمدردی کے لیے ان کو موٹیویٹ کرتے، ان کو تحریک دیتے. چنانچہ حضرات گرامی قدر، بنگالی قوم پرستوں نے اپنے ملک کے اندر ایک تحریک کو چلایا جس کے اندر اس بات کو وعدے کیا گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. وہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے. حضرات گرامی کا نتیجہ عصبیت کی ایک بہت بڑی تحریک، جس طرح ماضی قریب میں الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ کے نعرے کی بنیاد کے اوپر تحریک کو لانچ کیا، اسی طرح عوامی لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر مجیب الرحمان نے بھی پورے کے پورے بنگالیوں کو مجتمع کرنے کے لیے قوم پرست بنگالیوں کے جذبہ عصبیت کو اس نے پوری طرح ٹھیس لگائی، پوری طرح اجاگر کیا. حضرات گرامی کا 70 کے انتخابات کے نتائج جو تھے بالکل اس چیز کے جو تھے عین مطابق تھے جو مجیب الرحمان کی پلاننگ تھی، عوامی لیگ کی پلاننگ تھی. حضرات گرامی قدر، بائیں بازو کے اندر عوامی لیگ کو واضح قسم کی ڈومینیشن قسم کی اکثریت حاصل ہوئی. حضرات گرامی قدر، امور ملکی کا تقاضا یہ تھا، نظام ملکی کا تقاضا یہ تھا کہ عوامی لیگ کی اس فتح کے اوپر اقتدار کو ان کو سونپ دیا جاتا. لیکن حضرات گرامی قدر، اقتدار ان کو سونپنے کی بجائے اس ملک کے ایک مقتدر رہنما نے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کو لگا دیا. حضرات گرامی قدر، اللہ کی وحدانیت کو نظر انداز کیا گیا، حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ الخالدہ کو نظر انداز کیا گیا، قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے کو نظر انداز کیا گیا، بیت اللہ کے قبلہ ہونے کو نظر انداز کیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد کے پر جو قوم کو مجتمع کرنے کا تصور تھا اس کو بالکل پامال کر دیا گیا، اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. حضرات گرامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرات گرامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالی قوم پرستوں کو احساس محرومی کی بنیاد کے پر مزید مجتمع ہونے کا موقع ملا، مزید اپنی تحریک کو چلانے کا موقع ملا. حضرات گرامی کا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالی قوم پرستوں نے علیحدگی کی تحریک کو چلایا. حضرات گرامی کا اندرا گاندھی جو تھی اس بات کو مانتی نہیں تھی کہ دو قومی نظریہ بر صغیر کے اندر موجود ہے. اس کا دین یہ تھا یا تو بر صغیر کے رہنے والے لوگ سینکڑوں اقوام میں تقسیم ہیں یا یہاں کے رہنے والے تمام کے تمام ہندوستانی ہیں. اس کے مد مقابل مسلمانوں کا تصور بالکل جدا تھا. مسلمانوں کا تصور یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہنے والے مسلمان جو ہیں اگرچہ اپنے خاندانی پس منظر کے اعتبار سے، اپنی روایات کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے تو ان کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن قومیں یہاں پہ دو ہی بستی ہیں. ایک قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی ہے، ایک قوم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والی ہے. حضرات گرامی قدر، اندرا گاندھی نے جب اس نعرے کو پوری شد و مس سے لگایا
اور ایسے عالم کے اندر اس کو اس بات کا جب پوری کی طرح اس نے مشاہدہ کر لیا کہ بنگالی قوم پرستوں کی حمایت سے ایک منظم عسکری تحریک کو لانچ کیا جا سکتا ہے، پورے انداز کے اندر پوری قوت کے ساتھ مہم جوئی کی جا سکتی ہے، تو حضرات گرامی کے اندر وہی انڈین اساتذہ جو بنگال کے لڑکوں کو جو تھے بنگالی عصبیت کا درس دیتے تھے، مفتی باہنی کے لشکر جو تھے ان کو پوری طرح ان کی پشت پناہی کی گئی۔ حضرات گرامی کے اندر اس پشت پناہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر انارکی پیدا ہوئی، ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا، ملک میں افشار پیدا ہوا۔ حضرات گرامی کے اندر بہت سے محب وطن رہنماؤں نے ایسے عالم کے اندر وطن کو مجتمع رکھنے کی پوری جستجو کی، لیکن حضرات گرامی کے اندر ان کی کوششیں جو تھی وہ برآورد نہ ہو سکی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان جو تھے اپنے قیام کے بعد دو لخت ہونے کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرات گرامی کے اندر پاکستان سے محبت کرنے والے رہنما اس ساری کی ساری سچویشن کا مشاہدہ جو تھے وہ بڑے درد دل کے ساتھ کر رہے تھے۔ حضرات گرامی کے اندر اس عالم کے اندر حضرت علامہ شہید جیسے جو تھے بزرگ لیڈر بھی موجود تھے، انہوں نے اس موقع کے پر خطبہ دیا اور یادگار خطبہ دیا۔ چینی علی مسجد کے لوگوں کو مخاطب ہو کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہماری اٹھی ہوئی گردنیں آج جھک کے رہ گئی ہیں، ہمارے تنے ہوئے سینے آج سکڑ کے رہ گئے ہیں، ہماری آوازیں آج بیٹھ گئی ہیں، ہماری روحیں آج مرجھا گئی ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر ایسے عالم کے اندر انہوں نے وطن عزیز کے اندر ہونے والے ظلم و بربریت کا اور وطن عزیز کے اندر ہونے والی اسلام سے بے وفائی کا بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا۔ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے پونا کو چھوڑا، ہم نے پٹنہ کو چھوڑا، ہم نے کھلنا کو چھوڑا، ہم نے راس کماری کو چھوڑا۔ آپ نے ایسے عالم کے اندر یہ بات کہی۔ آج ڈھاکہ کی مسجد بیت المکرم اپنی ماں کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوگی، اے میری ماں، آج مجھ کو تیرے رکھوالے اغیار کے حوالے کر کے بھاگ نکلے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر اس عالم کے اندر اس وقت میری عمر فقط 3-4 ماہ تھی۔ سن 71 اگست کے اندر میری پیدائش ہوئی، دسمبر کے اندر یہ سانحہ رونما ہوا۔ حضرات گرامی کے اندر حضرت علامہ نے چینی علی مسجد کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ کٹ جاتا مر جاتا مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا آج پاکستان کے دو لخت ہونے کے پر ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر لیکن وہی ہوا جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں اگر سوخت تسامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی کے یہ یوم سیاہ جس کا مشاہدہ ہمیں سن 71 کے اندر کرنا پڑا، 16 دسمبر کو کرنا پڑا۔ حضرات گرامی کے اس یوم سیاہ کی بنیادی وجہ بنیادی طور کے پر اسلام کو خیر بات کہنا تھا، اسلام کو ریاستی قوت کی حیثیت سے نظر انداز کرنا تھا، اسلام کی جو جڑاؤ کی قوت تھی اس کو نظر انداز کرنا تھا۔ حضرات گرامی کا سن 71 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بچا کچا پاکستان جو تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، الحمدللہ نیوکلیئر پاور بن چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کے مدارج کو طے کر رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی کے اندر آج بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وطن کے طول و عرض کے اندر عصبیت کو اجاگر کرنے والی طاقتیں موجود ہیں۔ آج بھی پختون پنجابی بلوچی سندھی کے نعرے لگانے والے لوگ موجود ہیں، آج بھی اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر آج بھی وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم کی باتیں سر عام ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی کا اس ساری سچویشن کا علاج کیا ہے؟ اس ساری سچویشن کا ایک ہی علاج ہے کہ مذہب کا وہ مرہم جو قوموں کے زخموں کو منتقل کرتا ہے، مذہب کی وہ جڑاؤ والی قوت جو قوموں کو آپس میں جوڑتی ہے، حضرات گرامی کا اس کو بروئے کار لایا جائے، حضرات گرامی کا عصبیت کو بالکل نظر انداز کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد کے اوپر، جذبہ اخوت کی بنیاد کے اوپر جو ہے قوم کو بالکل ملا دیا جائے۔ حضرات گرامی کے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بے تاب ہو جائے۔ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ دائیں بھائی کو ملا دیا جائے، سندھی بلوچی کو ملا دیا جائے، پختون پنجابی کو ملا دیا جائے۔ اور حضرات گرامی کے اندر آج میں یہ بات اللہ وجہ البصیرت کہہ کر چاہتا ہوں کہ قوم کو متحد رکھنے کے لیے، قوم کو منظم رکھنے کے لیے، قوم کو مجتمع رکھنے کے لیے ہمیں سقوط ڈھاکہ کی غلطیوں سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے سقوط ڈھاکہ کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو حضرات گرامی کے اندر جو سقوط ڈھاکہ کا سانحہ رونما ہوا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس سے آج بھی سبق نہیں سیکھا۔ حضرات گرامی کا انتہابی شفافیت کے نعرے اس دور کے اندر بھی لگتے رہے، آج بھی لگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر پہلے عمران خان نے تحریک کو چلایا اور آج مسلم لیگ و جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں تحریکوں کو چلا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ہم اسلام سے دور ہیں، حضرات گرامی کے طرح ہم عدل سے بھی دور ہیں، جس طرح ہم اسلام سے دور ہیں اسی طرح ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم سے بھی دور ہیں۔ حضرات گرامی کے ساری کی ساری سچویشن کا تقاضا، اس سارے کے سارے معاملات کو مدد رکھتے ہوئے ہمیں کیا سبق سیکھنا
سیکھنا ہے، سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر جو غلطیاں کی تھیں، ہم نے ماضی کے اندر جو غلط کی تھیں، حضرات گرامی کے اندر ہمیں ان غلط کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ان غلط کی روشنی کے اندر اپنے قبلہ اور اپنے کعبہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی اگر ہم نے اپنے قبلہ و کعبہ کو درست نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سبق نہیں سیکھا۔ حضرات گرامی کے اندر مذہب سے بڑی وحدت کی کوئی اکائی موجود نہیں ہے، مذہب سے بڑا کوئی مقناطیس موجود نہیں ہے، مذہب سے بڑی قوموں کو جوڑنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے اندر آج مذہب کی اس طاقت کی ضرورت ہے جو قوموں کو آپس میں ملا کے رکھ دے، آج مذہب کی اس طاقت کی ضرورت ہے جو سندھی، پنجابی، پختون، بلوچی کی عصبیتوں کو پاش کر کے رکھ دے۔ حضرات گرامی کے اندر ہمارا وطن جو ہے آج بھی مختلف طرح کی عصبیتوں کا شکار ہے، آج بھی قومیت کے نعرے ہیں، آج بھی سرائکی، پنجابی، پختون کے نعرے ہیں، آج بھی بلوچی سندھی کے نعرے ہیں، آج بھی اندرا گاندھی کا وہ بات جو ہمیں ذہن میں آ رہی ہے کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر خلیج بنگال کے اندر غرق کرنے کا جو دعویٰ تھا حضرات گرامی کا باطل تھا، لیکن اس باطل نعرے کو جو تھا اندرا گاندھی نے اپنے تصورات سے رنگ بھرنے کی جو کوشش کی تھی۔ حضرات گرامی کے اندر ہمیں آج اس سچویشن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کے اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں دوبارہ اللہ اکبر کے نعرے کو لگانا ہوگا، ہمیں دوبارہ لا الہ الا اللہ کے مراجع کو کرنا ہوگا، ہمیں دوبارہ قرآن مجید میں پلٹنا ہوگا، ہمیں دوبارہ سنت نبوی شریف کی طرف آنا ہوگا۔ اگر ہم سنت نبوی شریف سے تعلق کو مضبوط کریں گے، قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضلوں میں تمام کے تمام بحران حل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی کے اسی طرح جو انصاف والی بات ہے، جو عدل والی بات ہے، جو وسائل کے منصفانہ تقسیمات والی بات ہے، ہمیں ان باتوں کا بھی اعادہ کرنا ہوگا۔ اگر ان باتوں کا اعادہ کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے، اس کی نصرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے، اس کے فضل و احسان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی جو ہے تائید سے اور اس کی نصرت سے انشاءاللہ پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک نہیں بنے گا، بلکہ دنیا کے اندر ایک لیڈر اور دنیا کی حیثیت سے ایک اسلام کے گائیڈ کا کردار ادا کرے گا۔ حضرات گرامی کے جس وقت پاکستان دو لخت ہوا، پوری دنیا اسلام کے اندر ایک ماتم کی کیفیت تھی، لوگ اس بات کو محسوس کر رہے تھے ہمارا پشتی بان جو ہے آج جو ہے دو لخت ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی کے سقوط بغداد کے بعد اور اسی طرح سقوط بیت المقدس کے بعد اس سانحے کی کسک جو ہے وہ آج بھی ہر محب وطن اور محب دین کے دل کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی کے اس کسک کو جو ہے اپنے دل کے اندر اتارتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صراط مستقیم کے پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن و سنت کے پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسوہ رسول کی طرف مراجعت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے جن معاملات کی وجہ سے اقوام جو ہے ان کے پاس زوال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس بستی کا ذکر کیا جس سے اللہ نے نعمتوں کو چھینا، کیوں چھینا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا غفران کیا تھا۔ حضرات گرامی آج اگر ہم شکران نعمت کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے اللہ ان کو بڑھا دے گا۔ لیکن آج بھی اگر ہم نے کفران نعمت کے راستے کو نہ چھوڑا تو پھر ماضی کے اندر جو ہوا اس سے بھی بدتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے معاملات کو کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ریاست کے پر اپنے کرم کو فرماتے ہیں تو اس کے اعمال کی وجہ سے فرماتے ہیں، اور کسی ریاست سے نعمتوں کو چھینتے ہیں تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے چھینتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سنوارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب لوگ اس کے قیام کے لیے اور اس کی برقرار رہنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی استحکام اور اس کی ترقی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کو ترقی کے راستے پر چلانے کے لیے
ہمیں ان اکائیوں کے پر، ان بنیادوں کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن بنیادوں کے پر ہمارا وطن جو تھا مارز وجود میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور اس کی عطا ہے، اور اس کے پس منظر کے اندر لا الہ الا اللہ کی ایک بہت بڑی تحریک موجود ہے۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے پر مارز وجود میں آیا، اور اس کی بقا ترقی لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستگی ہی کے اندر پنہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے اساسی نظریات سے انحراف کیا تو پھر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اس کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آ جانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کو آواز نہیں دیتی، اس کی عقوبت کو اور اس کی پکڑ کو آواز نہیں دیتی۔ حضرات گرامی کا سکوت مشرقی پاکستان کا سانحہ یقیناً چشم کشا سانحہ ہے، یقیناً ہماری آنکھوں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ 16 دسمبر کی گھڑیاں گزرتے ہوئے جب بھی آتی ہیں، جب بھی سال کے اندر آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، حضرات گرامی قدر ہماری ارواح کے پر ضرب کو لگاتی ہیں، ہمارے زخموں کو کریدتی ہیں، ہمارے دل کے پر ایک چرکا لگاتی ہیں، ماضی کی غلطیوں کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، اس کے نظام کے ساتھ، ان الحکم الا للہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کے پاکستان میں کیا ہے؟ آج کے پاکستان کے اندر بدکاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، آج کے پاکستان کے اندر سودی لین دین بھی اپنے پورے عروج کے پر نظر آتا ہے، آج کے پاکستان کے اندر ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ شراب بھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں بکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی کی ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں تحریک غلبہ دین کو چلانے کی ضرورت ہے، اقامت دین کی جستجو پوری قوت اور پوری شد و مت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کا پرامن طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک عرصے سے اس جد و جہد کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے پورے ملک کے طول و عرض کے اندر نوجوانوں کو بیدار کیا جاتا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ دین کے پلیٹ فارم کے پر آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرات گرامی کا اس ساری سچویشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، اپنی فکری صلاحیتوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنے دلائل اور اپنے آرگومنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام کو غالب کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اسلام کے غلبے کو اگر نظر انداز کیا گیا تو ہمارا کثیر القومی ریاست جو ہے اس کا مجتمع رہنا، اس کا متحد رہنا اور اس کا ترقی کرنا یقیناً یہ وقت کے ساتھ ساتھ دوبر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں سے اپنی جہت کو درست کرنا چاہیے، اپنی فکر کو درست کرنا چاہیے، اپنے قبلہ و کعبہ کو درست کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے واشنگٹن اور ماسکو اور ٹوکیو اور بیجنگ سے بستہ کرنے کی بجائے مکہ اور مدینہ سے بستہ کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کیا خوب کہا گیا ہے کہ وہی درینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے پر مارز وجود میں آیا اور انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے یہ وطن ترقی کے راستے پر چلے گا۔ حضرات گرامی قدر ہم سب کو مل جل کے اپنے وطن کو سنوارنے کے لیے اپنی حیثیت، اپنی استعداد کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں سے ملتمس بھی ہوں کہ حضرات گرامی قدرات میری جو بیماری ہے، جو شر کے اثرات ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم فرمائے اور مجھے جو ہے اس عقوبت سے، اس آزمائی سے، اس تکلیف سے جو ہے رہائی نصیب فرمائے۔
جس کی وجہ سے ذہن کے اوپر اور دماغ کے اوپر غیر معمولی دباؤ اور اثرات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے بعد آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیتا ہے. سچی بات یہ ہے، یہ فقط اس کا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وگرنہ اس قسم کی کیفیت اور سچویشن کے اندر کئی مرتبہ انسان جو ہے اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ آج خطبے کا نعرہ کر لیا جائے، لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل اپنے کرم سے اس بات کی ہمت اور توانائی عطا فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے دوبارہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچویشن کو چینج کرے گا اور انشاءاللہ اس کیفیت کو بدلے گا. حضرات گرامی قدر یقیناً ان مع العسر یسرا کا پیغام اور یقیناً خزاں کے بعد بہار کے جھونکوں کے آنے کا پیغام ہمارے لیے جو ہے اس بات کی ہمارے پاس جو ہے بشارت دیتا ہے کہ زندگی کے اندر آنے والی تلخیاں، زندگی کے اندر آنے والی تنگیاں کبھی بھی ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اندھیرے غاروں سے انسانوں کو باہر نکال لیتے ہیں، تنگی ترشی سے باہر نکال لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اپنی ذات سے بستہ ہونے کی توفیق دے. آج بھی میں آپ سے وضو کے حوالے سے اجازت چاہوں گا اور اس حوالے سے معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن سچویشن کچھ اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.